السلام علیکم دوستوں، خوش آمدید۔ آج میں آپ کو 4th چیپٹر پڑھاؤں گی خورشید الاسلام، جو امراؤ جان ادا ایک ناول ہے کسی دوسرے دوارا لکھا گیا جس پر خورشید الاسلام نے تنقید کی ہے، یعنی کہ اس ناول پر تنقید کی ہے، یعنی اس کی اچھائیاں یا برائیاں بتائی ہے۔ تو کسی بھی آرٹیکل یا پھر کسی شاعر دوارا لکھا ہوا کچھ بھی ہو، اس پر اس کی اچھائیاں یا برائیاں بتانا کسی کوی دوارا یا کسی شخص دوارا، تو اس پر تنقید کرنا کہلاتا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ تو ہم امراؤ جان ادا ناول ہے کسی دوسرے دوارا لکھا گیا جس پر ہم تنقید پڑھ رہے ہیں، خورشید الاسلام دوارا لکھی گئی۔ تو مرزا محمد ہادی رسوا کا شاہکار ناول امراؤ جان ادا، یعنی کہ امراؤ جان ادا ہادی رسوا کا ناول ہے۔ ہادی رسوا کا ناول امراؤ جان ادا کو پروفیسر خورشید الاسلام نے اپنے مضمون کا مجموعہ بنایا ہے۔ دراصل ناول امراؤ جان ادا میں ایک طوائف کی کہانی بیان کی ہے۔ اس پورے ناول کو نہیں لیا ہے، اس کو 2 اقتباس میں انہوں نے بانٹا ہے اپنی تنقید میں۔ تو اس میں طوائف کی کہانی بیان کی گئی ہے، اس لیے اس ناول کو ناقابل اعتبار سے سمجھا گیا، یعنی کہ اس کو کوئی کم درجہ دیا گیا ہے، ناقابل اعتبار سمجھا گیا ہے اس ناول کو اردو میں۔ حالانکہ ناول کا مرکزی کردار یقیناً ایک طوائف کا کردار ہے، یعنی کہ ایک سچی کہانی ہے اور یہ ایک طوائف کا کردار ہے، مگر اس کے علاوہ اور بھی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے تو ناول کے مضمون سے واقف بہت ضروری ہے۔ اس کے ابتدائی میں ہم امراؤ جان ادا سے واقف ہو جاتے ہیں، یعنی کہ قصہ شروع ہونے سے پہلے ہی ہم امراؤ جان کو بشش طوائف پوری طرح جان جاتے ہیں، وہ کیسی ہے، ان کا کردار کیسا ہے، اور قصے کے آغاز میں ہمیں اس کے بچپن کے متعلق اہم معلومات حاصل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ان کا کیسا شوق تھا، وہ کیسے رہتی تھی، وہ کیسے یہاں تک پہنچی، وغیرہ وغیرہ، کہ وہ فیض آباد میں رہتی تھی۔ یہ امپورٹنٹ ہے، وہ کہاں رہتی تھی؟ فیض آباد میں، اور کسی طرح دشمنی کا شکار ہو کر اپنی گھر سے طوائف کے بلا خانے تک پہنچ جاتی ہے۔ اس سبق میں پروفیسر خورشید الاسلام نے ناول کو 2 اقتباس پیش کیے ہیں۔ اس تنقید میں ناول کے 2 اقتباس پیش کیے ہیں خورشید الاسلام نے۔ تو پہلے اقتباس میں ہماری ملاقات امراؤ جان ادا نام کی طوائف سے ہوتی ہے، وہ اس کا انٹروڈکشن ہے پہلی اقتباس میں۔ ادبی ذوق کی مالک، شعر و شاعری کی دلدار، حسن میں یکتا، ناچ گانے میں بے مثال، یعنی کہ ان کی طرح کوئی نہ تھا ناچ گانے میں، اور وہ حسن میں بھی تھی، اور شعر و شاعری کا انہیں بہت شوق تھا۔ اور اس کے فوراً بعد ناول کا دوسرا اقتباس پیش کرتے ہیں۔ پہلے اقتباس میں ان کے شوق وغیرہ بتائے جاتے ہیں، اور دوسرے اقتباس میں جس میں امراؤ جان ادا اپنے بچپن، والدین اور حالات کے بارے میں بتاتی ہے کہ کس طرح دلاور خان نے ہاتھوں سے ایک معصوم بچی طوائف کے بلا خانے تک پہنچی۔ ان دونوں اقتباس سے ہم امراؤ جان ادا کی پوری زندگی سے واقف ہو جاتے ہیں اور بہت منزلیں طے کر جاتے ہیں، یعنی کہ دوسرے اقتباس میں انہوں نے بتایا ہے کہ امراؤ جان ادا فیض آباد میں رہتی تھی، اور دلاور خان نام کے شخص نے انہیں گھر سے طوائف خانے کے بلا خانے تک پہنچایا، اور کس طرح پہنچایا یہ اس اقتباس میں بتاتے ہیں۔ تو امراؤ جان ادا ایک طوائف تھی، اب وہ توبہ کر چکی تھی، مطلب ان کی تربیت ایسی ہوئی تھی کہ وہ طوائف خانے تک پہنچ کر بھی ان ساری طوائفوں سے الگ تھی، تو انہوں نے توبہ کر لی تھی۔ شعر و شخن کا ذوق رکھتی تھی دلاور خان کی، اس لیے اس کے باپ سے دشمنی ہونے کی وجہ سے اس نے اس معصوم کو گھر کے چار دیواری سے نکال کر ایک ایسی دنیا میں پھینک دیا جہاں دوزخ مہکتی ہے اور فردوس خاموش رہتی ہے، یعنی کہ ان کی جو
باپ ہیں ان کی دشمنی کسی دلاور خان کے شخص سے تھی، تو اس نے اس کی دشمنی نکالنے کے لیے اس کی بیٹی کو طوائف خانے کی تک پہنچا دیا، گھر سے نکال کر، جہاں پر دوزخ مہکتی تھی، یعنی کہ وہاں دوزخ گناہ کرنے والوں کے لیے بنی ہے، تو وہاں سارے گناہ کرنے والے ہی تھے، اور فردوس نیکی کرنے والوں کے بنی ہے، یعنی وہاں پر کوئی نہ تھا نیکی کا کام کرنے والا۔ اس کے بعد مصنف ہمیں ناول کے آخری حصے کی طرف لے جاتے ہیں۔ امراؤ جان فیض آباد میں زندگی گزار رہی ہے اور اپنے وطن میں سب کے لیے بلاگنا واجنبی ہے۔ اب نفس مضمون ہے۔ سبق امراؤ جان ادا میں مصنف نے مرزا محمد ہادی رسوا کے ناول امراؤ جان ادا کا قدر و قیمت کا جائزہ لیا ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ چیپٹر اچھی طرح سمجھ آ گیا ہے۔ کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ تو اب میں آپ کو اس کے کوشچن آنسر کراتی ہوں۔ امراؤ جان ادا کی کردار پر روشنی ڈالیے۔ جواب ہے، امراؤ جان ادا ناول کا سب سے اہم اور مرکزی کردار ہے، یعنی کہ انہی پر یہ چیپٹر ہے، تو امراؤ جان ادا ظاہر سی بات ہے یہ سب سے اہم کردار ہوگی۔ ناول کے تمام واقعات اسی کے ارد گرد گھومتے ہیں، یعنی کہ ان پر ہی ناول لکھا گیا ہے، تو ان کے ہی ارد گرد گھومیں گے۔ وہ ایک معصوم و شریف لڑکی تھی، لیکن اسے طوائف کے بلا خانے تک پہنچا دیا۔ امراؤ جان ادا کے کردار کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ بچپن میں اس کی جس طرح تربیت ہوئی تھی، طوائف بن کر بھی وہ اس پر قائم رہی۔ وہ ایسی دنیا میں رہتی تھی جہاں دوزخ مہکتی ہے اور فردوس خاموش ہے، لیکن وہ اس ماحول میں رہنے کے بعد بھی اپنے ادبی ذوق، شعر و شخن اور خوش مزاجی کی بدولت دوسری طوائفوں سے الگ ہے، یعنی کہ انہیں شوقوں نے انہیں بڑے ہو کر یہ غلط ہے یہ سکھایا، اور وہ اب توبہ کر چکی تھی۔ سوال نمبر 2، خورشید الاسلام نے ناول نگاری کن ذمہ داریوں کو بیان کیا ہے؟ جواب، خورشید الاسلام نے ناول نگاری کے ذمہ داریاں بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ناول نگاری کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ان امکانات کو بروئے کار لائے، ان تقاضوں کو پورا کرے اور فطرت کی ان لہروں کو بہتا ہوا رکھائے جو واقعات اور کرداروں کی شخصیت پر داخت، یعنی کرداروں کے متعلق واقف ہو۔ یعنی کہ یہ کوشچن امپورٹنٹ ہے، تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو خورشید الاسلام نے کیا کہا ہے ناول کے بارے میں، ان کی ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیے ناول کے بارے میں، تو اس کوشچن کا آنسر یہ ہے، تو آپ یہ اچھے سے یاد کیجیے گا۔ تھرڈ کوشچن ہے، خورشید الاسلام نے امراؤ جان ادا کا ایک اقتباس پیش کر کے یہ وضاحت کی ہے کہ ہم اسے پڑھ کر امراؤ جان ادا کے آغاز اور انجام دونوں سے واقف ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ ایک اقتباس پیش کیا تھا جس میں ان کے سب شوقوں کا ذکر ہوا ہے، تو انہوں نے ایک اقتباس کو پورا کر کے کہا تھا کہ ہم اس اقتباس کو پڑھ کر اس کے آغاز اور انجام دونوں سے واقف ہو جانے چاہیے۔ تو آپ کے خیال میں کیا یہ بات صحیح ہے؟ لکھیے۔ تو جواب ہے، مضمون میں جو اقتباس دیا گیا ہے وہ اصل قصے کا آغاز ہے، یعنی کہ مضمون میں جو انہوں نے تنقید کی ہے، وہ جب انہوں نے پہلا اقتباس دیا ہے تو اس کے اندر صحیح میں وہ ناول کے اندر آغاز کا حصہ ہے۔ اس میں امراؤ جان ادا کے بچپن کا ذکر ہے،
اس میں ناول کے انجام کا ذکر کر نہیں ملتا، یعنی اس کے آغاز کا ذکر ہے، یعنی کہ پہلے اقتباس میں اس کے آغاز کا ہی ذکر ہے، اس کے انجام کا نہیں، یعنی شروع کا ہی ذکر ہے، ان کے شعر و شعر کا ذکر ہے، ان کے آغاز کی، ان کی سٹوری کی انتم لائنوں کا ذکر نہیں ہے، تو انجام کا ذکر نہیں ہے، تو یہ بات غلط ہوتی ہے۔ اس لیے ہم اس بات سے اتفاق نہیں رکھتے، یعنی کہ یہ بات غلط ہے۔ تو آپ کو صرف یہاں پر اتنا سا بتانا تھا کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط۔ تو آپ نے میری ویڈیو پوری دیکھی ہوگی تو آپ کو اس کوشچن کے آنسر ضرور آتے ہوں گے، آئی ہوپ۔ اگر سمجھ نہیں آئے تو ریپیٹ کریں ویڈیو اور واپس دیکھیں اور اسکپ نہ کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔